وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 سے 48، حصہ سوم 2367 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 25ویں پارے کا آغاز ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. وما تحمل من انثی، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے. ولا تدع الا بعلمہ، اور کس نے بچہ جنا ہے. ویوم ینادیہم، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا. این شرکائی قالوا آذناک، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں. ما منا من شہید، کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ لوگ اب سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. مضمون واضح ہے اور ہمارے لیے ہے.
دیکھیں یہ خاص طور پہ میں بات کروں گا آیت نمبر 48 کی، ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، آج تو ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. دیکھیں یہ بات میں یعنی سنجیدگی سے کر رہا ہوں، آج ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، آج ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی منزل بنا لیا دنیا کو. دیکھیں جو آپ کی منزل ہوگی وہی آپ کا مراد ہوگا. یہ ایک بات ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کریے. یعنی جس چیز کو آپ دنیا میں منزل بنا لیتے ہیں تو وہی پھر اسی کو آپ چاہتے ہیں پھر کہ وہ منزل حاصل ہو جائے. یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں زیادہ وہ نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ مردان میں ہیں اور پنڈی میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا. اور فرض کر لیجئے پنڈی یعنی 100 کلومیٹر کا سفر ہے فرض کر لیجئے، تو اگر آپ اس فائدے کے متمنی ہو گئے تو آپ پھر پنڈی کے ہی راستے پر چلنا پسند کریں گے بنسبت کسی اور راستے کے. یعنی ایسا راستہ مثال کے طور پہ میں فرض کر لیتا ہوں کوئی منگورا سوات سے آپ کو بلا رہا ہے کہ یہاں پر آؤ، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اگر میں پنڈی کے راستے پر چلوں گا تو مجھے بڑا انعام و اکرام ملے گا، اور سوات والا راستہ جو ہے پھر آپ سوات کے راستے پر چلیں گے نہیں. اصل میں یہ جنت اور دوزخ یہ دو مقامات ہیں، نہ ہم ان کی تمنا رکھتے ہیں جنت کی، نہ دوزخ کا ڈر ہے ہمیں. اب جنت تو نعمتوں والی جنات نعیم کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے، نعمتوں والی جنت، بھری ہوئی نعمت. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں پر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو منگوائیں گے وہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ مُلْكًا كَبِيرًا او كما قال، جب دیکھو گے تو ایک بڑی بادشاہی ہوگی. ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت کی نعمتوں پر ہے، یہ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور نہ دوزخ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا یعنی آپ کے رب کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے داعی آپ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بخشنے والا مہربان تو ہوں لیکن میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو اب یہ ہے نا کہ آخرت، جنت و دوزخ کا اگر ایک مطلب ایک جملہ میں کہوں نا تو وہ آخرت بنتی ہے. آخرت کے ہم قائل نہیں ہیں، یقین نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ دنیا کو اگر ہم منزل بنا، دنیا کو ہم نے یعنی حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. یعنی ایک آدمی ساری عمر دوڑ دھوپ کر کے آخر عمر میں 75 سال کی عمر میں 50 ارب روپے جمع کر لیتا ہے اور اگلے مہینے وہ مر جاتا ہے، تو یہ 50 ارب روپے اس کے کچھ کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہماری دوڑ دھوپ جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 48 ہے اس کو تھوڑا سا غور کیجیے آپ. ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، اصل میں ہمارے ذہن میں شرک کا، کفر کا ایک خاص نقشہ ہے. ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم نہ شرک میں ملوث ہیں نہ کفر کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں حرکات ہم سے سرزد ہو رہی ہیں. دیکھیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا تو وہ تو باطل ہے.
تو ہم پکار رہے ہیں دنیا یا حاصل دنیا کو. آپ دیکھ لیں خود بھی آپ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پھر آپ کی جو آل اولاد ہوتی ہے اس کو بھی دنیا ہی کے خیال میں آپ بڑا کرتے رہتے ہیں. جو بھی ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو آپ کا، اس سے میرے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بیٹیاں ہیں تو اب بس آپ تھوڑی سی تعلیم پڑھ لکھ جائے، اچھی جگہ ہم یہ رشتہ آ جائے گا، شادی کر دیں گے. یہی سوچ ہوتی ہے نا. یا تو بیٹی کو آپ ڈاکٹر بنا لیتے ہیں یا جو بھی بنا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ بیٹے جو ہے اگر یعنی جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے مجھے تفصیل کی، مجھے ہم خود بھی دنیا کے راستے پر ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی دنیا کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کچھ بن جائے. ایسے ہی ہیں آپ کے الفاظ دیکھ لیں روزمرہ جو آپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میری عمر جو تھی اس وقت تقریباً 7ویں جماعت میں، تو مطلب 12-13 سال کا تھا میں. ہمارے والد جو تھے وہ ان کے ایک دوست تھے، محلے میں ہی رہتے تھے، وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، والد صاحب کے دوست تھے. اور وہ تو اللہ نے مجھے توفیق دے دی تھی، مسجد میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور تھوڑا سا یہ رجحان تھا نا دین کا. تو وہ جو تھے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میاں تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہارے کام نہیں آئے گا، آگے ہو کے جورو کو کیا کھلاؤ گے. یہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہے، جورو کو کیا کھلاؤ گے. وہ پرانے پارٹیشن سے پہلے کے لوگ تھے. یہ میں بات کر دوں کوئی 65 تقریباً. جورو کو کیا کھلاؤ گے، یعنی دنیا میں کیا کرو گے تم، تو ادھر نماز روزے کے چکر میں پڑ گئے اور مسجدیں آ جا رہے ہو، اور یہ تم نے اس کو کام بنا لیا، جورو کو کیا کھلاؤ گے. یہ انہوں نے بڑی دردمندی اور مخلصانہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی. اور یہی ہمارا خیال ہے، ہم خود دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دنیا کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں. بڑا کرم ہے، ایک میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر ہے، اور ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے. ایسے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. یہ دیکھیں ایک ذہنیت ہے یہ کہ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. ضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل. اب جب دنیا میں آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تو اسی حالت میں آپ کی موت ہوگی. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس خیال میں، جس حال میں تم زندگی گزار رہے ہو اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. تو ہمارا مسئلہ جو ہے، بس سارا مسئلہ اس وقت مسلمان کا یہ اللہ کو نہیں پکار رہا، غیر اللہ کو پکار رہا ہے. پھر جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی گھر گھر کی کہانی ہے. جو بھی ہیں سب دنیا دار ہیں، دنیا کو پکار رہے ہیں، اللہ کی پکار نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. دیکھیں بہت سے لوگ اپنے خیال میں اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کا مقصود و مدعا دنیا ہے. مٹھی بھر داڑھی چھوڑ کے اور پگڑی باندھ کے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس لباتے میں آپ دنیا ہی کو پکار رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یعنی تفصیل اچھی نہیں ہے اس کی. دنیا کا، دین کا لبادہ اوڑھ کے آپ دنیا دار ہو سکتے ہیں، آپ یعنی دیندار نہیں ہو سکتے. بہرحال میں ایک عام مضمون کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں کوئی خاص کسی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا، میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ شرک اور کافرانہ رویہ جو ہے یہ ہمارا یعنی ایک ترجیح اول بن گیا ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پکارنا.
اب اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو مدعی حیات بنا لیں، مقصود حیات بنا لیں، پھر اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں۔ یہ میں کوئی نیا سننے والا ہو تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پرانے سننے والے تو جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے مجھے۔ اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، منزل اللہ کو بنا لیں، مقصود محبوب و مطلوب آپ کا اللہ ہو، ذات باری تعالی ہو، پھر اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا آپ عزم کر لیں اور زبان حال سے کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے روزہ، میری سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات ہم آج کہہ نہیں رہے، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، ہم نے یہ دنیا کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میرا یہ جو تحریف میں نے کی ہے اس تلبیہ میں کوئی عجیب لگے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، دنیا کو ہم نے لبیک کہہ دیا ہے۔ دل عنہم ما کانوا ید، پھر ہم سے قیامت کے دن پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن جب پہنچیں گے تو یقین آ جائے گا۔ پھر ہم چاہیں گے اور رب سے دعا کریں گے، ربنا فرجعنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نہیں کر سکے۔ بہت آرزو کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہمارے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ اس دن یہ انکار، حق سے انکار کرنے والے بہت آرزو کریں گے، بار بار آرزو کریں گے، کاش ہم نے سر جھکا لیا ہوتا رب کریم کے حکم کے سامنے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ پھر دائی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو انہیں، یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں پییں عیش کریں، اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈالے رہیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ یہ آیت حق سے انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ کفرو کا مطلب حق سے انکار کرنے والا۔ آج کون ہے یہ؟ آج کا مسلمان ہے سب سے پہلے۔ ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص، اس وقت ہمیں یقین آ جائے گا۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت تو یقین آ جائے گا۔ آج بھی یہ حق سے انکار کرنے والے جہنم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ گئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حق سے انکار کرنے والوں سے جہنم نے گھیرا لگا لیا ہے۔ آج کی اکثریت مسلمانوں کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر، کیونکہ کوئی اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی خالص اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہت مجھے افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے، ایک اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین۔ انہوں نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ یہ مضمون دیکھیں بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ آج پاکستان میں ایک عام، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، رشوت ہے، کرپشن ہے، ہر محکمہ میں رشوت ہے، کرپشن ہے۔ ہمارا ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے محکمہ مال میں، کاغذوں میں پٹواریوں نے کچھ اندراج غلط کر دیا ہے۔ بہت طویل عرصہ ہو گیا ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، عرضیاں دی ہوئی ہیں کہ یہ غلطی ٹھیک کریں،
تاکہ کاغذات درست ہو جائیں، بنا پیسوں کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس لڑکے کو ہم بھجواتے ہیں وہاں ہمارا کام ہے، یہاں مقامی کاٹلنگ ایک علاقہ ہے، وہاں ہم اپنا بندہ بھجواتے ہیں تو وہاں پہ وہ کام نہیں کرتے۔ اے سی صاحب وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی بتایا، اس کو بھی، سارا بغیر پیسوں کے کام نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم بتوں سے تجھ کو امید ہے، رشوت ہوگی تو کام چلے گا، رشوت ہوگی تو کام ہوگا، اور رشوت حرام ہے، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ ہم رشوت دے نہیں رہے، کام ہو نہیں رہا۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ ساری پاکستان کا یہ حال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں رشوت کا چال چلن نہ ہو، مال حرام کھانے کا ذہن نہ ہو۔ پراپرٹی ڈیلر تو آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، تو ہر محکمے میں۔ اب یہ دیکھیں، میں اس پر بات نہیں کر رہا، یعنی ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اللہ سے امید نہیں ہے۔ حرام ہم کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کام چل پڑے، گھر کا خرچ چل پڑے، حرام کے بغیر ہمارا یعنی تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں جو ہم یعنی ہمارا کام پھنسا ہوا ہے، وہاں ایک نوجوان آیا ہوا ہے سیٹ پہ جو کلرک ہے، تو وہ میرا وہ جو یعنی ہمارا ساتھی جاتا ہے وہاں، تو اس نے یہ امید لگا لی کہ بھئی اس کا یہ نئی بھرتی ہے، ہو سکتا ہے یہ رشوت نہ لے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی اس محکمہ مال میں جو لوگ آتے ہیں یہ ذہن بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے حرام کی کمانی ہے، تو وہ اس کو فون کرتا ہے، وہ فون اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ جائے گا، پیسوں کی مطالبہ ہوگا، پیسے دیں گے تو کام ہوگا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک سمجھانے کے لیے ایک آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ تو ضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل۔ اب یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم تو کھا رہے ہیں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے، میں آپ کو بات یعنی سمیٹ رہا ہوں، اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ میری مدد کرے گا، یہ حرام میرے کام آ جائے گا، یہ عہدہ میرے کام آئے گا، اسی کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں لوگ جو ہے حرام یا ناجائز طریقے سے مال سمیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بلا ضرورت آپ کو ٹیسٹ لکھ دیں گے، دوائیں لکھ دیں گے، یہ وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم اللہ سے ہماری امید نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ یہ کفر ہے، انکار ہے، رب کے حکم سے انکار ہے، صریحاً اور دانستہ طور پہ۔ اور یہی پٹواری اور یہی محکمہ مال والے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ دراصل مطلب دیکھیں بہت زیادہ ہمارے ذہن میں بگاڑ آ چکا ہے۔ دین تو اصل میں اخلاق کا نام ہے اور رویے ہیں، ایک عقیدے کا نام ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ ہے نہیں، ہمارا عقیدہ یقین، عقیدہ مطلب یقین بن گیا ہے ظاہر پر، اور ہمارا مدعا بن گیا ہے ظاہر۔ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہماری پکار دنیا کی ہے۔ ہم خود اپنی اولاد کو بھی اس کے راستے پر لگا دیتے ہیں، ظاہر کو پکار رہے ہیں، اللہ کو ہم نہیں پکار رہے۔ اب یہاں تو چلیں پردے ہیں، آپ عقل اور سمجھ بوجھ سے اگر کام نہیں آئیں گے تو یہ پردے آپ کی عقل پہ پڑے رہیں گے اور پھر مضمون آئے گا۔ لیکن وہاں
جب آخرت میں ہم جائیں گے تو پردے تو ختم ہو جائیں گے. یوم تبلی السرائر، حقیقت، راز کھل جائے گا. راز کہ بادشاہی اللہ کی ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے. وہاں پھر ہم یعنی وہ ہماری جو توقعات اور امیدیں جس سے ہم نے یہاں پہ ابھی وابستہ کی ہیں، وہ باتیں تو وہاں ختم ہو جائیں گی. وہاں تو یا تو عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، اور بخشش ہو نہیں سکتی جب تک آپ اللہ کو دنیا میں نہ پکاریں. آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں. تو جب بخشش نہیں ہے تو پھر دوزخ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، پھر وہاں پر آپ کو یقین آ جائے گا. ظن گمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہم کریں گے یقین کا. دوزخ سامنے ہوگی، مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے ہم. مجرم، مسلم تو ہم نہیں ہیں، مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. تو وہاں پر ہمیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب تو اس دوزخ میں جانا ہے. لیکن پھر کوئی بداوا نہیں ہو سکے گا. میں آپ سے صرف یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں. آج آپ دنیا میں ہیں، کل آپ آخرت میں ہوں گے. بس صرف یہ موت کا ایک پردہ ہے. موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جائے گی، حقیقی زندگی. موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. ہم تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں. ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، کیسی واویلا مچا دیتے ہیں آپ. غم مناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موت کو زندگی کا اختتام سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ زندگی کا آغاز ہے. یہ زندگی جو ہے یہ ایک آڑ ہے، پردہ ہے. جب یہ آڑ ختم ہو جائے گی پھر آپ وہاں اصل زندگی کی طرف، وہاں پر آپ سے جو پوچھا جائے گا، آپ کے پاس اس وقت بھی اس کا جواب نہیں ہے. نہ اللہ آپ کا رب ہے، نہ دین آپ کا اسلام ہے، نہ محمد رسول اللہ کے راستے پر ہے. آپ یہ ساری باتیں ہیں اس وقت بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے. اس وقت تو آپ نے غیر کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر کو آپ پکار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، ساری فلم آپ کے ذہن میں دنیا کی چل رہی ہے. آپ کی سوچ دیکھ لیں بالکل محدود ہے، مٹی تک محدود ہے آپ کی. یہ میری بیوی کہتی ہے یہ میرا شوہر، اور دیکھو بڑا ظالم ہے میرا شوہر، اور میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا. بس ساری دنیا کی فلم گھوم رہی ہے. بچے ہیں وہ بھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. سارے بچوں کے خیالات آپ نے کنورٹ کر دیے ہیں آخرت سے دنیا کی طرف. 1 کروڑ بچوں کو جمع کر کے پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، ایک بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، مخلص بندہ. ایک بچہ یہ نہیں کہے گا. آپ نے اس کی پرورش ہی ایسی کی ہے. آپ دنیا دار ہیں، آپ کے بچے بھی دنیا دار ہیں. لیکن جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. ما لہم من محیص، ظنوا ما لہم من محیص، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل
وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔